جو آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کی تربیت کر دے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے سمندر کی مخلوق بھیجوں یا پھر انسانوں کو بھیجوں؟ بات چل رہی تھی ہماری الحمد کے اوپر، جس کا معنی یہ بتلایا گیا تھا کہ الحمد کے معنی آتے ہیں تعریف، کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی بات بتلائی تھی کہ ہمیں کن کن جگہوں پر الحمدللہ کہنا چاہیے، کب کب الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے، یہ ساری تفصیل پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے عرض کی گئی تھی۔ تو الحمدللہ کے بعد، الحمد کے بعد اللہ کا لفظ ہے۔ اللہ کے متعلق بھی ہم نے بہت سی باتیں پہلے بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے متعلق اور بھی سوالات جو انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کی تفصیل آئی تھی، اور اس کا جواب بھی ہم نے وہاں پر دے دیا تھا۔ وہاں پر ایک بات انسان کے ذہن میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دی جائے، کبھی کبھی انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، آخر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے، وہ دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی آسمان کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ زمین کس نے پیدا کی؟ بندہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ چاند اور سورج کس نے پیدا کیے؟ بندہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب جب ہوتے ہوتے پھر شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب ایسے خیالات تمہارے دل میں آئے تو تم یہ کہو کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ کیونکہ جو خیالات ہوتے ہیں شیطان کے دل میں جو آتے ہیں، انسان کے دل میں جو آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث میں نے ابھی بتلائی آپ کو، اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ فمن خلق اللہ، جب تمہارے دل میں یہ خیال ہو فمن خلق اللہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو پھر تمہیں کہنا چاہیے فَلْيَقُلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جب یہ خیال آئے تو فوراً تم قل هو اللہ احد پڑھو، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تو وہ ہے کہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ تو بالکل بے نیاز ہے۔ یہ تمہیں سورت پڑھنی چاہیے، سورہ اخلاص، جب ایسے خیالات آئیں دل میں، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد انسان 3 مرتبہ بائیں جانب تھتکار دے، جس کا مطلب یہ کہ شیطان کے خیالات اور وساوس تمہارے دل میں آ رہے ہیں تو تھتکار کر کے ان خیالات کو تم دور پہنچا دو۔ اس لیے جب بھی یہ خیالات آئیں تو ہمارے ذہن میں اس طرح کے خیالات آئیں تو ہمیں کہنا چاہیے آمنت باللہ ورسولی، کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، میری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اور یہ عقلی اعتبار سے بھی ممکن نہیں۔ اگر انسان سوچنے لگے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا تو کیا ہوگا، اللہ کا خالق کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہو، مثال کے طور پر اگر ہم فرض کر لیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے خدا، تو پھر یہ خیال آئے گا، سوال ہوگا کہ جس کو اللہ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر یہ آئے گا کہ بھئی اس کا پیدا کرنے والا وہ ہے، پھر یہ خیالات آئے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں گے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان سوالات کرتا رہے گا اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ جہاں بھی یہ بات ختم ہو جائے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بس وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
تو اس لیے یہ اللہ کے تعلق سے بات وہاں پر رہ گئی تھی، اس لیے یہاں پر یہ عرض کر دی گئی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رب العالمین، یہ اس کی دلیل ہے کہ تم اللہ کو کیسے پہچانو گے، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ پرورش کرے۔ مثلا انسان کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کیسے کی کہ ایک منی کے نطفے سے انسان کو وجود کیسے بخشا کہ منی کا نطفہ تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر خون کو لوتھڑا بنانے کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈیاں بنائی، انسان کے جسم کے اعضاء بنائے، اور ایک ننھا منا بچہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی، ہوتے 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 وہ بالکل جوان بن گئے۔ جو آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کی تربیت کرتے اس کو رب کہتے ہیں، پرورش کرنے والا۔ مثلا آپ جو ہے کھیت میں بیج ڈالتے ہیں، بیج ڈالا، چھوٹا سا پودا نکلا، اور پھر وہ آہستہ 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 بڑا ہوتا گیا اور بہت خوبصورت بڑا سا مضبوط درخت بن گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں، سب کے رزاق وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو اس پتھر پر ماری جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پتھر پر ماری، پتھر کی ایک تہ ٹوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا کہ موسیٰ دوبارہ پھر مارو، دوبارہ پھر لاٹھی ماری۔ جیسے ہی لاٹھی ماری، پھر پتھر کی ایک اور تہ ٹوٹ گئی۔ پھر حکم ہوا تیسری مرتبہ، موسیٰ ایک مرتبہ پھر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پتھر پر لاٹھی ماری، پھر پتھر کی ایک تہ اور ٹوٹی، اور اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا جس کے منہ میں خوبصورت سا چھوٹا سا ہرا پتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، کہ میرا رب پاک ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، جو میری سن رہا ہے، جو میری جگہ کو پہچانتا ہے، اور وہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ انسان سوچے کہ پتھر ہے، چاروں طرف سے بالکل بند ہے، اور اس کے اندر ایک مخلوق ہے، اور اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں بالکل تازہ تازہ، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ تو پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت یہی دکھایا کہ دیکھو میں اپنی مخلوق کو رزق ایسے پہنچاتا ہوں، کہیں بھی کوئی مخلوق ہو تو میں اس کو رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا بن جائے، کتنا ہی اس کے پاس کمالات آ جائیں، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کو کھلا سکتا ہوں، سب کو رزق دے سکتا ہوں۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ پہچانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، سمندروں پر، فضاؤں پر، چرندوں پرندوں سب پر، جنات پر، انسانوں پر، سب پر حکومت دی تھی۔ ہر چیز ان کے حکم کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر رکھی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، رزق دینا، ان کی جو ان کی خوراک ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان، یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام ہمارا ہے۔ رزق پہنچانا اور سب مخلوق کو رزق دینا یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تم سے نہیں ہوگا۔
حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کہا اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بارگی یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور کہا کہ تم تیاری کر لو۔ چنانچہ تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام جو جنات تھے سب کو ڈیوٹی پر لگا دیا کہ سب کھانا بناؤ، جس کا جو جیسے مخلوق ہے ان کے اعتبار سے کھانا تیار کرو۔ اب مہینوں ہو گئے، گزر گئے، خوب دیگیں اتر رہی ہیں، خوب طرح طرح کے کھانے تیار ہو رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق آئے اور دعوت کھائے۔ چنانچہ اب کھانا مہینوں گزرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا اللہ آپ بھیج دیجئے اپنی مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے سمندر کی مخلوق بھیجوں یا پھر انسانوں کو بھیجوں؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سمندر کی بھیج دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو ایک مچھلی آئی، جتنا مہینوں کے اندر کھانا تیار ہوا تھا وہ سارا کا سارا ایک لقمے میں کھا گئی، اور پھر کہنے لگی سلیمان اور کھانا کہاں ہے؟ کہنے لگی اتنا کھانا کہ مہینوں سے بننا ہے وہ تو نے ایک لقمے میں کھا لیا۔ پھر وہ مچھلی کہنے لگی ایسے ایسے لقمے میرا رب مجھے دن میں 3 مرتبہ کھلاتا ہے۔ تو یہ رزق کی ذمہ داری اور مخلوق کو پالنے کی ذمہ داری، اس کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تھے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ تو یہ رب ہے، رب پرورش کرنے والا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش کر رہا ہے، سارے جہانوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اور جب سارے جہانوں کی وہ پرورش کر رہا ہے تو پھر تعریف اور عبادت کسی کرنی چاہیے؟ جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، اسی کی تو کرنی چاہیے۔ مثلا آپ سے اگر کوئی ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ تم میرے ماں باپ ہو؟ آپ میرے ماں باپ ہیں، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، تم میرے ماں باپ ہو، میں کیسے مانوں؟ تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا ہم آپ کو بچپن سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم ہی آپ کے امی ابا ہیں، ہم ہی آپ کے امی ابا ہیں، بچپن سے آپ کو ہم نے پالا ہے۔ تو جو رب ہمیں ساری چیزیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ مثلا چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ ساری ہماری خدمت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ایک لقمہ آپ کے منہ میں جب پہنچتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس پہ کتنی مخلوق کی محنت لگی ہوئی ہے۔ اس ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ نے سورج کی بھی خدمت تمہارے ذمہ حوالے کی کہ سورج کی دھوپ لگی، جب وہ اناج تھا یا چاول تھا وہ پکا، پھر اسی طریقے سے سمندر سے کے پانی یا زمین سے پانی آیا وہ اس میں لگا، اور پھر رات ہوا، دن ہوا، فضائے اور ہواؤں نے اس کو پکایا، پھر وہ بنا، تیار ہوا، آپ کے منہ میں آیا۔ ساری چیزوں کی خدمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک لقمے میں لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے، لیکن تم جو پیدا کیے گئے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ ہو، اس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے انسان کو ان نعمتوں کو سوچ کر اور ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ، یہ سوال ابھی جو آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، بہت سے لوگ یہ اس طرح کے جو سوالات کرتے ہیں یہ ملحدین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی بس کیڑے نکالنا ہوتا ہے اور سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر
جب آپ لوگوں سے کوئی اس طرح کے سوالات کریں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس کو جواب دے دیں، اور نہیں علم ہے تو علماء سے ان کا رابطہ کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی بھی کام لے سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس دین کی خدمت کے لیے ایک کافر فاجر سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے ملا دو پیازے کا نام سنا ہے؟ ملا دو پیازا بڑا دلچسپ اس کا واقعہ ہے۔ بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں شیعہ حضرات نے چیلنج کیا کہ ہمیں مناظرہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعہ جو ہوتے ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، بس ان کو مانتے ہیں، وہ 5 لوگوں کو۔ اس کے علاوہ نعوذ باللہ سارے صحابہ کرام ان کے یہاں مرتد ہیں، وہ سب کو کافر بتاتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہ 5 افراد کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ کہنے لگے شیعہ حضرات کہ ہمیں مناظرہ کرنا ہے، بادشاہ جہانگیر پریشان ہو گئے کہ بھئی مناظرہ کرنا ہے، کس سے ان کا مناظرہ کرائے؟ تو ملا دو پیازا تھا وہیں بادشاہ کے پاس، وہ کہنے لگا کہ میں کر لوں گا ان سے مناظرہ۔ بالکل ان پڑھ، کچھ اس کو پڑھنا کوئی اس نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بالکل ان پڑھ تھا، گنوار تھا ملا دو پیازا۔ تو بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کر لو گے؟ کہ ہاں میں کر لوں گا، آپ ان کو بلا لیجئے، اسٹیج لگوا لیجئے۔ تو اسٹیج لگ گیا، حاضرین آ گئے، سب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملا دو پیازے آئے بڑی سی پگڑی اوڑھ کر، اتنی لمبی چوڑی پگڑی، بہت لمبی چوڑی تو یہاں باندھ رکھی، اور پھر اس کا جو شملہ پچھلا حصہ ہوتا ہے اتنا لمبا چوڑا وہ کہ 4-5 لوگوں نے پیچھے سے وہ اٹھا رکھا۔ اور ملا دو پیازا حضرت جی تشریف لے آئے اور چپل اٹھا کر کے اپنی اسٹیج پر پہنچ گئے۔ شیعوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ جس کو یہ ادب اور تمیز نہ ہو کہ چپل اسٹیج پر لے کر جانی ہے یا نہیں لے کر جانی ہے، وہ مناظرہ کیا کرے گا؟ ان کی تو اتنی تمیز نہیں کہ چپل کہاں اتارنی ہے۔ وہ وہاں لے کر پہنچ گئے اسٹیج پر ملا دو پیازا۔ بادشاہ سلامت سے کہنے لگا ملا دو پیازا کہ دراصل بات یہ ہے، میں چپل یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شیعہ تھے وہ ان کی چپل چرانے کی بری عادت تھی، وہ چپل چرا لیا کرتے تھے۔ ادھر سے شیعہ کا بڑا ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا کیسی بات کر رہا ہے یہ ملا دو پیازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شیعہ تھے ہی نہیں۔ ملا دو پیازے نے کہا ہو میں بھول گیا، یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہے، ان کے زمانے میں یہ ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ پھر ادھر سے شیعہ بولا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے شیعہ تو؟ پھر ملا دو پیازا کہنے لگا ہو میرے ذہن سے نکل گیا، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہے، ان کے خلافت کا دور جو تھا اس کی وقت کی یہ بات ہے۔ پھر وہ ادھر سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھے۔ ادھر سے ملا دو پیازے نے پھر کہا ہو میرے ذہن سے نکل گیا، یہ حضرت عثمان کی بات ہے، جب ان کا دور خلافت چل رہا تھا اس زمانے کی یہ بات ہے۔ پھر ادھر سے اس نے کہا کہ اس وقت بھی نہیں تھے۔ ملا دو پیازے نے کہا بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے، یہ شیعہ جو فرقہ جو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی نہیں تھا، ان کا نسب تو دین میں ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کا تو وجود ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے فرقہ بن گیا؟ بہرحال ایک تو بات یہاں ختم ہو گئی۔ پھر آگے ایک اور کہ بھائی مناظرہ ہوگا تو اشاروں سے ہوگا، مناظرہ جو ہوگا یعنی بات چیت جو ہوگی وہ اشاروں سے ہوگی، کوئی بولے گا نہیں۔ ملا دو پیازے نے کہا یہ بھی ہمیں منظور ہے۔ ادھر سے شیعہ کا جو بڑا تھا اس نے ایسے اشارہ کیا ایک انگلی سے، ادھر ملا دو پیازے نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، ادھر آگے پھر مناظرہ پڑا، ادھر شیعہ نے 5 انگلی سے اشارہ کیا، ادھر جو ہے ملا دو پیازے نے مٹھی بند کر کے اشارہ کیا۔ ادھر شیعہ نے اشارہ کیا، انڈا لیا ہاتھ میں، اس سے اشارہ کیا، دکھایا،
ادھر ملا دو پیازے نے پیاز دکھائی، بات ختم ہو گئی، مناظرہ ہو گیا۔ اب شیعہ سے ان کے لوگوں نے پوچھا کہ بڑے آدمی سے پوچھا کہ کیسا رہا مناظرہ، کہ وہ ملا دو پیازا تو بڑا عقل مند ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، کہ ہوا کیا کہ میں نے ایسا کیا کہ اللہ ایک ہے، اس نے ادھر سے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ نہیں صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا۔ میں نے ادھر سے کہا کہ 5، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اس نے کہا ایسا اشارہ کیا کہ یہ 5 ایک ہی ہیں، ملے ہوئے ہیں، سب الگ الگ نہیں ہیں۔ اور میں نے ادھر سے انڈا دکھایا کہ دنیا انڈے کی طرح گول ہے، ادھر سے اس نے پیاز دکھایا اور کہنے لگا کہ صرف گول ہی نہیں، دنیا تہ بتے ہے، آسمان تہ بتے ہے، یعنی اس میں آسمان ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایسے ہے۔ ادھر لوگ کے پاس آئے ملا دو پیازے کے، جی کیا رہا؟ کہنے لگے اس نے اشارہ کیا ایک انگلی سے کہ تیری ایک آنکھ پھوڑ دوں گا، میں نے 2 انگلی سے اشارہ کیا کہ تیری دونوں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ ادھر سے اس نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ چاٹا ماروں گا، میں نے مکہ دکھایا کہ تیرا منہ توڑ دوں گا مکہ مار کر کے۔ ادھر سے اس نے انڈا دکھایا، میں نے پیاز دکھایا کہ آملیٹ تو تبھی بنے گی مناظرہ میرے پاس ہے، مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہوتا ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کچھ بھی کام لے لیتے ہیں، تو یہیں سے ملا دو پیازے کا نام 2 پیاز پڑ گیا، ورنہ ان کا نام کچھ اور ہے۔ وہ 2 پیازیں ان کے پاس تھی کہ میرے پاس 2 پیاز ہیں، انڈا آپ کے پاس ہے، آپ آملیٹ بغیر پیاز کے نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ملا 2 پیازے ہیں۔ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھی کام لینا چاہتے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے بھی کوئی کام لے لے، اس کے ذہن میں ڈال دے کام کیسے کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گئے؟ بہرحال یہ تھی رب کے متعلق باتیں۔ اب عالمین، دنیا کے اندر کتنے عالم ہیں، کتنے جہان ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم بتلائیں گے۔ یہ ایک صاحب نے یہ معلوم کیا تھا کہ نماز جنازہ چپل پہن کر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہاں عامةً مسئلہ پیش آتا ہے کہ نماز جنازہ میں ہم چپل پہنے یا نہ پہنے، بہت سے لوگ پہن کر رکھتے ہیں، بہت سے اتار دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں چپلوں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ صحیح صورتحال کیا ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جنازہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے اگر ہماری چپل نیچے سے بھی اوپر سے بھی پاک ہے، کوئی گندگی اور نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ہم چپل پہن کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری چپل پر نجاست، گندگی لگی ہوئی ہے نیچے کی طرف، تو اب اس صورت میں چپل پہن کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس کی صورت یہ ہے یا تو ہم پوری چپل اتار کر کے ایک طرف کو سائیڈ میں رکھیں پھر نماز پڑھیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم چپل سے پاؤں نکال لیں اور چپل ہی کے اوپر پاؤں رکھ لیں، تو اب بھی ہماری نماز جنازہ درست ہو جائے گی۔ تو اگر گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، چپل بالکل پاک ہے اوپر سے بھی نیچے سے بھی، تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر نیچے گندگی لگی ہوئی ہے تو چپل سے پاؤں نکالیں اور چپل کے اوپر رکھ لیں تو بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں انتقال کے بعد، اور اسی طریقے سے اس کو قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر جو ہے اور اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے، لیکن شوہر جو ہے اپنی بیوی کو نہلا نہیں سکتا اور کفن نہیں پہنا سکتا، یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ دیکھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی اتار سکتا ہے۔ ہاں اگر بیوی کا کوئی ماموں یا بیوی کا بھائی یا بیوی کا چچا موجود ہے اس وقت وہاں پر، تو بہتر یہ ہے وہ لوگ اس کو قبر میں اتاریں، اور اگر وہ حضرات نہیں ہیں پھر شوہر بھی اتار سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ میں ان کو نماز جنازہ جب ہوتی ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے،
سائیڈ میں کھڑے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نوجوان سائیڈ میں کھڑے رہتے ہیں. ان کے دو جواب ہوتے ہیں. آپ ان سے معلوم کریں گے بھائی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے. ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں. دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے آتا. نماز جنازہ کیسی پڑھی جاتی ہے؟ تو نماز جنازہ ایسی پڑھی جاتی ہے، آپ امام کے پیچھے جا کر کے نیت باندھ لیں. جب امام اللہ اکبر کہے بس آپ بھی اللہ اکبر کہے. جب وہ سلام پھیرے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز جنازہ ہو گئی. ہاں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. پہلی تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، دوسری کے بعد کون سی پڑھی جاتی ہے، تیسری کے بعد کون سی پڑھی جاتی ہے، یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے. لیکن اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم شریک ہو جائیں اور امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہیں اور سلام پھیر دیں تو ہماری نماز جنازہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب نماز جنازہ ہوتی ہے اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے اللہ اکبر، پہلی تکبیر پر تو نیت باندھ لی. تو جب امام دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی گردن کو اوپر کرتے ہیں آسمان کی طرف، پھر نیچے کرتے ہیں، ایسے اشارہ کرتے ہیں ایسے. پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا جائے گا، پھر اس طرح اشارہ کریں گے. یہ درست نہیں ہے. اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، بس آپ اللہ اکبر کہیں، گردن جہاں ہے وہیں پر رکھیں، جہاں شروع میں تھی وہیں آخر میں رکھیں. گردن سے اوپر اشارہ کرنا پھر نیچے اشارہ کرنا یہ درست نہیں ہے. بس سیدھے کھڑے رہیں، اللہ اکبر جب کہا جا رہا ہے تب کہیں اللہ اکبر. اسی طریقے سے ایک مسئلہ نیت کا بھی آ جاتا ہے. نیت کی ہم نیت کیسے کریں گے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اب چاہے وہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، جو نیت ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ گھر سے نکلے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے عشاء کی یا ظہر کی نماز پڑھنی ہے، بس نیت ہو گئی. آپ کا گھر سے نکلنا یا وضو کرنا بس یہ نیت کے لیے کافی ہے. اب یہاں آ کر کے پھر یہ کہ 4 رکعت فلاں ٹائم کی امام کے پیچھے رک میرا فلاں طرف اور پھر اللہ اکبر، ایسے اتنی لمبی نیت کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ امام صاحب جو ہیں رکوع میں ہیں، ہم وضو کر کے آئے، ہم وضو کر کے آ گئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم نیت کر رہے ہیں کھڑے کھڑے کہ 4 رکعت نماز عشاء کی پیچھے اس امام کے رک میرا کعبہ شریف کی طرف. ادھر دیکھا ہے کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ دیا، ہماری 1 رکعت بھی چلی گئی، جو 1 رکعت ملنے والی تھی وہ بھی چلی گئی. تو اب ایسے موقع پر اتنی لمبی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وضو کیا، آپ آئے، امام صاحب جو ہیں رکوع کے اندر ہیں، آپ نیت باندھیں، کھڑے ہوئے کچھ دیر کے لیے اور فوراً رکوع میں شامل ہو جائیں، ہو جائے گی نماز. تو نیت کا جو مطلب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زبان سے کہنا ضروری ہے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اس لیے صرف ہمیں دل سے جو ہم نے ارادہ کر لیا ہے نماز کا، بس وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.